للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت یہاں پہ ہے کہ الیائستو، یعنی 544 نمبر مسئلہ بنے گا، 544 میں گفتگو ہے۔ الیائستو فلا تجب علیہ العدۃ وان کانت مدخولا بہا، کہ تیسری وہ خاتون کہ جس کے اوپر عدت گزارنا واجب نہیں ہوتی وہ یائسہ ہے۔ پہلی خاتون غیر مدخول بہا تھی جس کے ساتھ جماع نہیں ہوتا، دوسری جو ہے وہ نابالغہ ہو گئی، اور تیسری کیا ہے یائسہ ہو گئی۔ تو یائسہ خاتون کے اوپر بھی اگر طلاق ہو جائے تو اس کے اوپر عدت گزارنا واجب نہیں ہوتی، اور ان کانت مدخولا بہا، اگرچہ وہ کیا ہو مدخول بہا ہو، جماع بھی ہوا ہو، فوراً طلاق ہوگی تو آگے وہ شادی کر سکتی ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ، یہ یائسہ کیسے ہوتی ہے، یعنی یائسہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ یائسہ کی تعریف یہ ہے کہ وَيَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَیضِ، کہ یاس متحقق ہوتی ہے مایوس ہونا۔ یہ کب متحقق ہوتی ہے یائسہ ہونا؟ کہ بعد انقطاع دم الحیض، کہ جو دم حیض ہے، خون حیض، وہ منقطع ہو چکا ہو، وہ نہ آ رہا ہو، اور وعدم رجاء عودہ، اور امید بھی نہ ہو عودہ دوبارہ دم حیض کے آنے کی، یعنی منقطع، ابھی منقطع ہو گیا ہے، 3-4 مہینوں سے نہیں آ رہا، اور دوبارہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ دوبارہ آئے گا۔ کیوں یہ امید نہیں ہے دوبارہ آنے کی؟ کوئی بیماری وغیرہ کے ایشو ہے؟ کہتے ہیں بیماری کے ایشو نہیں ہے، بلکہ لکبر سن المرأۃ، کہ خاتون کی جو ایج ہے وہ کیا ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جب یہ والی صورتحال ہو کہ خون حیض دوبارہ آنے کی امید نہ ہو، اور خاتون کی عمر بڑی ہو چکی ہو، کتنی بڑی ہو چکی ہو؟ کہ بے بلوغھا 50 سنۃ قمریۃ، کہ اس کی ایج کتنی ہو چکی ہو؟ 50 سال قمری اس کے پورے ہو چکے ہوں۔ سواء فی ذلک القرشیہ وغیرہ، اب اس میں چاہے وہ قرشی خاتون ہے یا جو ہے وہ غیر قرشی ہے، یعنی ہماری تعبیر کے مطابق چاہے خاتون سیدہ ہے یا غیر سیدہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کسی خاتون کے یائسہ بننے کے لیے پہلی چیز تو کیا ہوگی کہ 50 سال اس کے ہو جائیں پورے۔ لہٰذا 50 سال سے اگر کم ہے تو اس کے اوپر یائسہ والے احکام نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی عدت ہوگی۔ اگر خون حیض اس سے نہیں آ رہا تو پھر بھی وہ آگے بیان کریں گے کہ 3 مہینے تو عدت گزارے گی وہ۔ لہٰذا یائسہ بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ 50 سال ہو۔ 50 سال کے بعد کیا خاتون یائسہ ہو جاتی ہے؟ مطلقاً کہتے ہیں نہیں۔ 50 سال کے بعد اگر اسے خون حیض آ رہا ہے یا نہیں بھی آ رہا، امید ہے کہ آ جائے گا، 3-4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد پھر آ جائے گا، پھر بھی وہ یائسہ کیا نہیں بنے گی؟ یائسہ کب بنے گی؟ 50 سال ہو جائیں اور 50 سال کے بعد خون حیض آنے کی امید بھی باقی نہ رہے، تو تب وہ کیا بنے گی؟ یائسہ بنے گی۔ اب اس میں جو خواتین ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں اور علاقے کے اعتبار سے فرق پڑے گا، ممکن ہے کہ بہت ساری خواتین 50 کے بعد بھی یائسہ نہ بنے، 50 کے بعد بھی کیا ہے انہیں 5-6 مہینوں میں یا 3 مہینوں کے بعد حیض آ جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے نہ بنے، یا انہیں امید لگی رہتی ہو کہ کچھ سال ٹھیک ہے، بس 5-6 مہینہ بھی نہیں ہے تو بعد میں کیا آ جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ کچھ خواتین 50 بھی پہنچ کے کیا یائسہ بن جائیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں ہر خاتون کا الگ الگ کیا ہے، صحت کے اعتبار سے، زمان اور اس مکان کے اعتبار سے کیا الگ حساب ہو سکتا ہے۔ اذا طلقت ذات الاقراء، ذات الاقراء ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ قروء کی تعبیر، طہر کی تعبیر یہ استعمال ہوتی ہے کہ جس کے 2 حیضوں کے درمیان کیا ہے ایام ہوتے ہیں طہر کے۔ تو ذات الاقراء وہ خاتون یعنی جس سے حیض آتا ہے، اور وہ ذات الاقراء کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ اس کی کیا ہے پاکیزگی کے ایام ہوتے ہیں درمیان میں۔ تو ذات الاقراء کی وہ عدت کیا بیان کرتے ہیں کہ 3 یہ قر کیا کرے گی؟ پورے کرے گی، 3 طہر کے پورے کرے گی۔ یعنی اذا طلقت ذات الاقراء، کہ خاتون کیا تھی؟ ذات الاقراء تھی، یعنی اس کا حیض تھا، پھر اس کی پاکیزگی کا ایام تھے، پھر حیض تھا، یہ نظام چل رہا تھا، اسے جو ہے وہ طلاق دے دی گئی قبل بلوغ سن الیاس، اور ابھی تک وہ کیا ہے یاس والی جو ایج ہے 50 سال اس کے کیا مکمل نہیں ہوئے تھے، 1 مہینہ یا 2 ہفتے فرض کریں آپ رہتے تھے، اسے طلاق ہو گئی۔ ورات دم مرتن او مرتین، اور اس نے خون بھی دیکھ لیا 1 یا 2 دفعہ، 1 یا 2 دفعہ خون دیکھنے کے بعد ثم یائست، پھر وہ کیا ہوگی؟ مایوس ہو گئی۔ یعنی یہ صورتحال کیا بنی ہے کہ خاتون کے 49 سال اور 11 مہینے ہو چکے تھے، پھر اس سے طلاق ہوئی، 1 دفعہ اس نے حیض دیکھا، پھر کیا اس کی مایوسی آ گئی، بالکل اب حیض آ ہی نہیں رہا،
اس طرح کی صورتحال کیا بن رہی ہے. یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کچھ اس نے حیض دیکھ لیا، ابھی کتنے حیض پورے دیکھنے ہوتے ہیں، یعنی چوتھے حیض پہ جا کے کام ختم ہوتے ہیں نا. چوتھا حیض وہ عدت کا حصہ نہیں بنتا، لیکن چوتھا حیض وہ اینڈ بنتا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے 3 طہر کیا ہو گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں. تو اب اس نے 1-2 حیض تو دیکھ لی ہیں، چوتھا حیض یا تیسرا حیض اس نے نہیں دیکھا، اس کے بعد مایوسی شروع ہوگی. اب یہ کیا کرے؟ کیا وہ یاس والے احکام کے اوپر عمل کرے اور ہم کہیں کہ جیسے ہی یہ خاتون یاسا بنے گی عدت اس کی ختم؟ تو صحیح سان فرماتے ہیں نہیں، اس خاتون کے لیے 3 ماہ اپنے کیا کرنے ہیں، مکمل کرنے ہیں. ابھی اگر اس کے فرض کریں کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے تو مزید کیا ہے 2 مہینے وہ مکمل کرے، اور اگر کیا ہے اس کے 2 مہینے پہلے ہو چکے ہیں، حیض دیکھا 2 مہینے گزر چکے ہیں، تو 1 مہینہ پھر کیا کرے، مکمل کرے. یعنی یہاں پہ قانون یہ چلے گا کہ مایوس ہونے کے بعد بھی جو 3 مہینے سے تھوڑا بن رہا ہے سسٹم مہینوں کا، اس کو کیا کرے گی، یہ مکمل کرے گی. اچھا، ثم یائست، 1-2 دفعہ خون دیکھا پھر وہ مایوس ہو گئی، تو اکملت العدت، پھر وہ عدت کو مکمل کرے گی. ہم کہ بھی عدت کیا، عدت اس کی ہوتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، عدت سے وہاں پہ مراد کیا، 3 مہینے. 3 مہینے والی عدت کو مکمل کرے گی، بشہرن او شہرین، کبھی اس کو 1 مہینہ گزارنا پڑے گا اور کبھی کیا 2 مہینے. یعنی اگر اس کے پہلے 2 مہینے ہو چکے ہیں کہ جس میں اس نے 1-2 دفعہ خون دیکھا، 2 مہینے ہو چکے ہیں، پھر مزید 1 مہینہ گزارے گی. اگر پہلے اس کا 1 مہینہ گزرا ہے تو پھر کیا مزید 2 مہینے گزارے گی. اچھا، وَكَذَلِكَ ذات الشہور، اسی طریقے سے جو تھی خاتون کیا تھی، ذات الشہور تھی کہ ہر مہینے کیا ہے اسے حیض آتا تھا. اذا اعتدت شہرن او شہرین، اگر اس نے بھی کیا ہے، نہیں یہ معذرت، ذات الاقراء تو وہ ہوگی نا کہ جس سے حیض آتا ہے پھر پاکیزگی آتی ہے. ذات الشہور کی تعبیر کس کے مقابلے میں ہے کہ وہ خاتون کے جو عدت مہینوں کے اعتبار سے گزارتی ہے، کیونکہ یہ ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی، ابھی وہ عدت کی اقسام کیا بیان نہیں کی، تو ایسا کا مسئلہ آگے تو اس لیے بیان کر رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو ابھی سے بیان کر رہتے ہیں کہ کچھ خواتین کی جو عدت طلاق ہوتی ہے وہ اقراء کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ان کو 3 کیا ہے قر یا 3 طہر آپ تعبیر استعمال کریں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. اور کچھ خواتین کی عدت کیا ہے وہ پاکیزگیوں کے حساب سے نہیں ہوتی، ان کی عدت مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے پورے کرو. کون سی خواتین کی جو عدت ہے مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جن کو حیض جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر نہ آتا ہو. ٹھیک ہے، حیض اگر آتا ہو تو 3 مہینے گزر جاتے ہوں، 4-5 مہینے کے بعد حیض آتا ہو، وہ ایسا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، 50 سال سے کم ہو، اس عمر میں ہو کہ حیض آتا ہے لیکن حیض انہیں نہیں آ رہا، 3-3 4-4 مہینے وقفہ ہو جاتا ہے، تو ان خواتین کا کیا حکم ہے کہ یہ 3 مہینے کیا گزاریں گی، عدت گزاریں گی. ان خواتین کو کیا کہتے ہیں، ذات الشہور کہتے ہیں. ذات الشہور یعنی وہ خواتین جو مہینے کے اعتبار سے عدت کا حساب کرتی ہیں، نہ کہ حیض اور پاکیزگی کے اعتبار سے. تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون وہ تھی کہ جو ذات الشہور تھی، جس سے حیض یعنی 50 سال کی بھی ایج نہیں ہوئی، پہلی حیض آنا کیا ختم ہو گیا، تو پہلی حیض آنا اس کا ختم ہو گیا تو ذات الشہور بن گئی. جب یہ ذات الشہور بن گئی تو اس نے کیا کیا، ابھی 1 یا 2 مہینے عدت کے گزارے تھے، ثم یائست، پھر 50 سال اس کے مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل 50 سال کے قریب قریب اسے طلاق ہوئی. تو جیسے 50 سال مکمل ہوئے یہ کیا بن گئی، یائسہ بن گئی. تو اب وہ کیا کرے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ہم کہیں گے یائسہ کی عدت نہیں ہوتی، کہتے نہیں، یہ جو عدت اس نے شروع کی ہے اس کو کیا کرے گی، مکمل کرے گی. کتنا مکمل کرے گی، اتمت ثلاثتاً، 3 مہینے کیا کرے گی، مکمل کرے گی. یعنی قانون جو صحیح سیستانی نے یہاں پہ روایات سے سمجھا وہ یہی ہے کہ عدت ایک دفعہ خاتون اگر شروع کر دیتی ہے تو پھر اسے مکمل کرنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا. چاہے وہ یائسہ ہو بھی جائے تو پھر بھی کیا ہے وہ یائسہ والے احکام نہیں ہیں کہ وہ جو عدت پہلے چل رہی تھی اسے کیا کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا. اذا ادعت المرأة انها بلغت سن الیاس، ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ وہ سن یاس کو پہنچ گیا. سن یاس کتنا ہوتا ہے، 50 سال کا. اس نے کہا کہ جی میں 50 سال کی ہو گئی ہوں، تو لم یقبل قولها، تو خواتین کا تو ایج کے مسئلے میں ویسے بھی قول قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال چھوٹی ایج کا دعویٰ نہیں کر رہی ہے، تو بڑی ایج کا دعویٰ کر رہی ہے نا، 50 سال کی ہو گئی ہوں، تو اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا الا بالبینۃ، جب تک وہ گواہ نہ لے کر آئے کہ میں جو فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی تھی، میرے چاچو ماموں یہ گواہ ہیں کہ اس مہینے میں کیا میری ولادت ہوئی تھی اس سال. تو گواہ اگر اس کے پاس موجود ہیں پھر تو ٹھیک ہے، گواہوں کے بغیر کیا اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی قبول نہ کرنا کیا مطلب ہے کہ اس کو ایسا شمار نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے بھئی تم عدت اپنی پوری کرو، کہ حیض ہی مجھے نہیں آتا، ہم کہیں گے بھی 3 مہینے پورے کرو. تو لہٰذا ایک بندے نے جو ہے وہ اگر شادی کرنی ہے تو اس طرح کے اگر اختلاف ہو گیا کہ وہ کہتی ہے میری ایج پوری ہو چکی ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتی، اور کہتی ہے فوراً ہمارا نکاح ہو جائے،
3 مہینے میں صبر نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے اپنی ایج کو ثابت کرنے کے لیے تو حکم وہی چلے گا کہ تمہاری ابھی 50 سال کیا مکمل نہیں ہوگی، لہٰذا 3 مہینے کے بعد کیا شادی ہوگی۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ ایسا کہ احکام بھی یہاں پہ مکمل ہوئے۔ اب آ رہے ہیں کہ وہ متعلقہ کہ جس کے اوپر عدت کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ ابھی 3 متعلقہ انہوں نے گنوائیں کہ جن کے اوپر عدت کیا ہے، واجب نہیں ہوتی، ان میں سے غیر مدخول بہا، دوسری نابالغہ ہوگی، اور تیسری کیا یائسہ ہوگی۔ تو ابھی وہ متعلقہ بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر کیا ہے عدت واجب ہوتی ہے، اس کی کیا چند ایک اقسام ہے۔ پہلی قسم کیا ہے، المطلقہ تو غیر الحامل، کہ متعلقہ کیا ہے جی، غیر حامل ہے، کہ جو حاملہ نہیں ہوتی، اور اس کی پھر آگے قسمیں ہے تو غیر حامل، التی یکون الطہر الفاصل بین حیضتین منہا اقل من 3 اشہر، کہ جس کا جو طہر ہے نا، طہر فاصل، یعنی وہ جو طہر کسے کہتے ہیں، 10 دن کو، 2 حیضوں کے درمیان جو طہر آ رہا ہے 10 دن کا، وہ کیا ہے، اقل من 3 اشہر، 2 حیضوں کے درمیان ابھی 3 مہینے سے کم کیا ہوتا ہے، طہر ہوتا ہے، یعنی پورا جو طہر ہوتا ہے وہ 3 مہینے تک نہیں جاتا۔ 3 مہینے تک طہر چلا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے، 3 مہینے کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو اپنی زبان میں کیا کہیں گے کہ وہ خاتون جس کو 3 مہینے کے اندر اندر دوسرا حیض آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا کام نہیں جاتا۔ اچھا، وہ خاتون کے یکون و طہر الفاصل بین حیضتین منہا کی اسی خاتون کی طرف، متعلقہ کی طرف جائے گی، کہ وہ خاتون کے جس کا 2 حیضوں میں سے جو طہر فاصل ہے، منہا یعنی اسی متعلقہ کے جو 2 حیض ہیں، وہ طہر فاصل کتنا بنتا ہے، اقل من 3 اشہر، وہ طہر فاصل کیا ہے، 3 مہینے سے تھوڑا بنتا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی، وعدتها 3 قروء، اس کی عدت کیا ہے، 3 قروء ہوگی۔ 3 قروء کی آگے تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے، 3 پاکیزگیاں۔ سواء اکانت مستقیمت الحیض، چاہے یہ خاتون کیا ہو، مستقیمت الحیض ہو، جس کا حیض کیا ہے، ایک جیسا رہتا ہو، اس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ مستقیمت الحیض کسے کہتے ہیں، کہ بیان کانت تحیض فی کل شہر مرتن، کہ جس خاتون کو ہر مہینے میں حیض آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، مستقیمت الحیض کہتے ہیں۔ کما هو المتعارف فی اغلب النساء، عام طور پہ جو زیادہ تر خواتین ہیں ان کا یہی کیس ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں کیا ایک آ رہا ہے۔ ہاں، کچھ خواتین مستقیمت الحیض نہیں ہوتی ہیں۔ ام کانت تحیض فی کل شہر ازید من مرتن، یا جو ہے وہ خاتون ایسی ہو کہ جو ہر مہینے میں ایک سے زیادہ دفعہ حیض دیکھتی ہو، ٹھیک ہے، 10-12 دن کا طہر بنتا ہو پھر کیا حیض آ جاتا ہو۔ او کانت تحیض فی کل شہرین مرتن، ٹھیک ہے، یہ ساری غیر مستقیمہ کی مثالیں ہیں۔ یا جو ہے وہ ایسی خاتون ہو کہ جو ہر 2 مہینے بعد کیا دیکھتی ہو، حیض دیکھتی ہو، یعنی ہر 2 مہینے میں ایک حیض، ٹھیک ہے، تو فاصلہ اقل طہر کا کتنا آ رہا ہے، 2 مہینے کا آ رہا ہے یہاں پہ۔ وَسَوَاءٌ اکانت معتادۃ باقسامھا باقسام الحیض، یوں کہہ دیں چاہے یہ خاتون ایسی ہو کہ جو حیض کے اعتبار سے جو اقسام بیان ہوتی ہیں وہ معتاد ہو، اس کی یعنی عادت ہو، اس کی عادت وقتیہ ہو یا عددیہ ہو، ام لا، یا کوئی اس کی عادت نہ ہو، بس قانون یہ ہے کہ جس خاتون کو 3 مہینے کے اندر اندر 2 حیض آ جاتے ہیں تو وہ کون سا، اس کی عدت کیا بنے گی، 3 قروء اس کی عدت بنے گی۔ اچھا، المراد بالقروء الطہار، قروء کا مطلب کیا ہوتا ہے، اطہار، طہر ہوتا ہے، یعنی قرب معنی کیا ہے، طہر کے معنی میں پاکیزگیاں ہوتی ہیں۔ قروء کا مطلب کیا، اطہار ہے، یعنی 3 اس سے پاکیزگیاں گزارنی ہیں، 3 پاکیزگیاں۔ وَيَكْفِي فِي الطَّهْرِ الْأَوَّلِ، پہلا جو طہر ہوتا ہے کہ جس میں طلاق ہوتی ہے، اس میں کافی ہوتا ہے کہ مسمہ ہو، کہ وہ طہر کا نام صدق کرنا چاہیے، مسمى طہر، یعنی جس کو طہر کہا جا سکے۔ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ وہ بہت تھوڑا ہی ہو، کچھ اگلی تعبیر آئیں گی کہ ایک لحظے کی کیوں نہ ہو، 1 سیکنڈ کا ہو، ٹھیک ہے، ادھر طلاق کا صیغہ ختم ہوا، 1-2 منٹ گزرے تھے کہ پھر حیض آ گیا، اب یہ جو 1-2 منٹ ہے یہ پورا کیا ہے، طہر شمار ہو جائے گا۔ فَلَوْ طَلَّقَهَا، اگر ایک خاتون کو کیا ہے اس نے طلاق دی، فحاضت، جیسے طلاق دی فوراً حیض آ گیا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں بچا، حاضت کیسے حیض آیا، بحیث لم یتخلل زمان طہر بین اجراء صیغۃ الطلاق والحیض، ایسا اتفاق ہوا کہ لم یتخلل زمان طہر، کہ کوئی طہر کا زمانہ آئے ہی نہیں ہے درمیان میں، کس کے درمیان، صیغہ طلاق کے جاری کرنے کے درمیان اور حیض کے درمیان، ایسا اتفاق شاذ و نادر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے وہ زوجتی تعلق کی کاف ختم ہوئی اور ادھر یہ خاتون کہے کہ بھئی وہ قطرہ ٹپک پڑا ہے، ٹھیک ہے، یوں کر کے اتفاق۔ بہرحال ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک خاتون کو ادھر سے طلاق ہوئی، اور طلاق تو ظاہری بات ہے طہر میں ہو رہی ہے نا،
لیکن جیسے ہی کاف ختم ہوئے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آیا، فوراً کیا آ گیا؟ حیض آ گیا، طہر ہوئی نہیں ہے۔ اب کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ لم یحسب ذالک الطہر الذی وقع فیہ طلاق، وہ طہر کے جس کے اندر طلاق کا صیغہ تو کمپلیٹ ہوا ہے، وہ والا طہر کیا؟ لم یحسب، شمار نہیں کیا جائے گا، من الاطہار الثلاثہ، 3 طہروں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے ابھی اس کا ایک طہر بھی نہیں ہوا، ابھی حیض آ گیا ہے، حیض ختم ہوگا، پھر کیا ہے؟ پہلے طہر کی گنتی شروع ہوگی، یعنی پھر جا کے یہ کیا ہے؟ تقریباً 5ویں حیض پہ جا کے اس کے مکمل ہوں گے نا، یعنی پہلا حیض آ گیا، اس کے بعد جب طہر آئے گا یہ پہلا طہر بنے گا، پھر دوسرا حیض، پھر کیا بنے گا؟ یہ دوسرا طہر، پھر تیسرا حیض، پھر اس کے بعد ایک طہر، پھر چوتھا حیض۔ چوتھا حیض جیسے دیکھے گی پھر اس کا کیا ہے؟ ختم ہوگا۔ چوتھا حیض یا 5واں حیض بنتے ہیں؟ چوتھا حیض بنتے ہیں، ہاں چوتھا حیض بنتے، چوتھا یا 5واں بننا چاہیے ویسے تو۔ یہ پہلا حیض ہوا، ایک طہر، ٹھیک ہے، دوسرا حیض، دوسرا طہر، تیسرا حیض، ادھر کیا ہے؟ تیسرا طہر، اور ادھر یہ چوتھی بنتا ہے، ہاں چوتھی بنتا ہے۔ اچھا، واحتاجت فی انتہاء عدتها الی طہار ثلاثۃ اخری، اور یہ خاتون محتاج ہوگی اپنی عدت کے مکمل ہونے میں 3 اور طہروں کی کیا محتاج ہوگی، فتنتہی عدتها برؤیت الحیضۃ الرابعہ، تو اب اس کی عدت کیسے ختم ہوگی؟ جب یہ چوتھا کیا ہے؟ حیض دیکھے گی۔ وَلَوْ تَخَلَّلَ زَمَانُ طُہْرٍ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَيْضِ وَلَوْ كَانَتْ لَحْظَةً، اور اگر کیا ہے زمان طہر آ گیا ہے درمیان میں، خلل اس نے ڈالا زمان طہر نے، کس کے درمیان؟ بین الطلاق والحیض، طلاق اور حیض کے درمیان زمان طہر آیا ہے، وَلَوْ كَانَ لَحْظَةً، ایک لحظی کیوں نہ آیا ہو، تو اُحْتُسِبَ ذَلِكَ الطُّہْرُ الْيَسِيرُ، تو یہ جو طہر یسیر ہے، تھوڑا سا جو طہر ہے، اس کو آپ کس میں سے شمار کریں گے؟ اطہار ثلاثہ میں سے شمار کریں گے، تو لہٰذا ایک طہر کیا ہو گیا۔ وانتہت عدتها، اب اس خاتون کی عدت کیسے مکمل ہوگی؟ برؤیت الحیضۃ الثالثہ، جب یہ کیا دیکھے گی؟ تیسرا کیا ہے؟ حیض دیکھے گی، یعنی یہاں پہ طہر ہو گیا، اس کے بعد پہلا حیض، پھر طہر ہو گیا، پھر دوسرا حیض، پھر طہر ہو گیا، جیسے ہی وہ تیسرا حیض دیکھے گی تو 3 طہر اس کے کیا ہو چکے ہوں گے؟ مکمل ہو چکے ہوں گے۔ ولا فرق بین الحیض الطبیعی وما کان بعلاج وکذا الحال فی الطہر، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ حیض اس کو طبیعی طور پہ آ رہا ہو یا دوائی وغیرہ کھانے کی وجہ سے آ رہا ہو، اور اسی طریقے سے کیا ہے طہر کی بھی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، جیسے کہ ایک مسئلہ پیش آیا تو ان کی طلاق ہوئی، تو اب آگے کیا ہے؟ محرم شروع ہونے والا تھا، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ عدت اگر ہم بیٹھیں پھر تو کیا آ جائے گا جی؟ محرم آ جائے گا، سفر آ جائے گا، پھر جا کے ربیع الاول میں شادی بڑی لیٹ ہو جائے گی، تو ابھی جو ہے وہ اس کو ایسے کریں کہ مہینے کے اندر اندر کیا ہے 3 طہر کیا ہے پورے ہو جائیں۔ خاتون مستقیمت الحیض ہے، اسے تو 1 مہینے میں ایک حیض آتا ہے، ایک طہر بنے گا، 3 مہینے اور چاہیے آپ کو، یعنی شادی قبلہ صاحب سے کیا کہیں آپ کی ربیع الاول میں شادی کا پروگرام بنے، ٹھیک ہے، ابھی ذی الحج میں نہیں ہو سکتی، غدیر پہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی دوائی وغیرہ کھاتے ہیں تو حیض 6 7 دن کا آتا ہے، وہ 3 دن کا آئے گا، اس کے بعد 10 دن کا وقفہ ہوگا، پھر حیض نہیں آ رہا، پھر دوائی کھائیں گے، پھر حیض آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم 26 27 دن میں کیا کریں گے؟ 3 طہر اس کے کمپلیٹ کر لیں گے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ حیض میں کوئی فرق نہیں ہے کہ حیض چاہے علاج کے ذریعے سے ہے یا طبی طور پہ ہے، اور اسی طریقے طہر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طہر انہوں نے کیا ہے کب جا کے بند کیا، علاج کی وجہ سے بند کیا یا خود بخود ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، تو اس نظام میں کیا چل سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حج وغیرہ، روزے وغیرہ، باقی سارا نظام بھی کیا ایسے چل سکتا ہے۔ شرط وہی رہتی ہے جو کتاب و نکاح میں بیان ہوئی تھی کہ خاتون کو جو ہے وہ ضرر بلیغ کا خطرہ نہ ہو کہ کوئی اس کے گردے خراب ہو جائیں گے یا ہارٹ کا مسئلہ بن جائے گا، ایسا کوئی دوائی سے خطرہ نہیں ہے اس کو، تو پھر کیا ایشو نہیں ہے۔ بناء علی ما تقدمہ، یہ جو ابھی ہم نے گزشتہ بات آپ کو کی تو اس کی بنیاد پہ کافی ہے کہ یہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے، کیا بات کی ہے کہ من کفایت مسمى طہر فی الطہر الاول، کہ جو پہلا طہر شمار کی جاتا ہے اس میں مسمى طہر کافی ہے، بس طہر کہا جائے، ولو لحظۃ، اگرچہ ایک ہی لحظے کا ہو۔ وہ امکان ہے، اور یہ بات بھی ممکن ہوتی ہے کہ ان تحیض المرأة فی شہر واحد ازید من مرہ، کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک مہینے میں کیا ہے ایک سے زیادہ دفعہ بھی حیض دیکھ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کا اگر حساب کتاب آپ کو کر کے بتایا جائے اور یہ سوال رکھا جائے کہ بھئی کم سے کم آپ حیض کی ہمیں کیا نام ہے طلاق کی ہمیں عدت بتائیں کہ کم سے کم کتنے دن بنے گی، ٹھیک ہے،
کہتے ہیں کہ فَأَقَلُّ زَمَانٍ يُمْكِنُ أَن تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ 26 يَوْمًا، کہ وہ تھوڑے سے تھوڑا زمانہ، کم از کم، یعنی آپ کہیں کم از کم جو ہے وہ منیمم زمانہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ عدت ختم ہو سکتی ہے، وہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 26 دن بنتے ہیں۔ 26 یوماً، وہ کتنے 26 دن بنتے ہیں۔ وَلَحْظَتَانِ، اور 2 کیا ہے لحظے بنتے ہیں، 26 دن اور 2 لحظے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مثال کے طور پہ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ جی آپ کی طلاق کب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ طلاق جو ہے وہ اس کی ہوئی ہے 10 جو ہے وہ رجب کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے، 10 رجب کے 10 ذی الحج کو کیا طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شادی کب کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ 18 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، یا یکم کو جو ہے وہ ان کی طلاق کو ہوئی ہے، 18 ذی الحج کو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو 18 بنتے ہیں دن، تو کم از کم ہم کہیں بھی 26 دن ہوں تو پھر کوئی چل سکتا ہے میڈیکل کا سسٹم، تو آپ کے تو 18 بن رہے ہیں، لہٰذا کوئی اس کا رائے حل نہیں ہے۔ تو لہٰذا حیض کی جو کیا نام ہے جو طلاق کی عدت ہے وہ کم از کم 26 دن ہے، 26 دن سے کوئی کم کا پیکج مانگتا ہے تو آپ کہیں کہ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا 26 دن اور 2 لحظے، اس کا حساب کیسے بنے گا؟ یعنی آپ یوں فرض کریں کہ بیان کان طہر الاول لحظتاً، اس کا جو پہلا طہر ہے نا وہ ایک لحظہ کا ہو، ادھر اس سے طلاق کا صیغہ جاری ہوا، ادھر کچھ لحظے گزرے تھے کہ حیض کیا ہے خاتون کو آ گیا، تو یہ ایک طہر ہو گیا۔ سمت ہی 3 ایام، پھر اس کا حیض کتنا بنا ہے؟ 3 دن کا پورا بنا ہے، 3 دن کے بعد کیا دوائی کھا لی، پھر حیض ختم ہو گیا۔ سمت ترا اقل طہر، پھر اقل طہر اس کا کتنا بنا ہے؟ 10 دن کا بنا ہے، 10 سے تھوڑا نہ، 10 سے زیادہ نہ بنے۔ سمت ہی 3 ایام، پھر کیا ہے اس کے یہ 13 دن ہو گئے، سمت ہی 3 ایام، پھر وہ 3 دن بنا لیں حیض کے۔ سمت ترا اقل طہر، پھر کیا ہے اقل طہر 10 دن بنا ہے، 13 اور 13 کیا ہے 26 دن ہو گئے۔ سمت ہی، پھر جیسے تیسرا حیض وہ دیکھے گی تو فبمجرد رؤیت الدم الاخیر لحظتاً، تو جیسے ہی وہ آخری جو خون ہے وہ ایک لحظہ دیکھتی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ من اول لحظہ، یعنی وہ اول لحظہ جب وہ دیکھے گی تو تنقضی العدت ہو، تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ فبمجرد رؤیت الدم الاخیر لحظتاً من اول الدم الاخیر، کہ دم اخیر کے اول میں سے، بالکل ابتدا میں سے پہلا لحظہ وہ ایسا ہوگا کہ جس کے اوپر اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ وہذ اللحظۃ الاخیرہ، اور یہ جو لحظہ اخیرہ ہے بالکل پہلا لحظہ، یہ کیا خارجۃ عن العدت، یہ عدت سے خارج ہے۔ وانما یتوقف علیہا تمامیت الطہر الثالث، جو تیسری پاکیزگی تھی اس کا مکمل ہونا کیا ہے اس کے اوپر موقوف تھا، تو تیسری پاکیزگی کب مکمل ہوگی؟ جب اس کے بعد کیا حیض آئے گا۔ تو یہ کیا ہوگی جی؟ پہلی عدت ہو گئی، جسے کیا کہتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء۔ القسم الثانی المطلقۃ غیر الحامل، مطلقہ ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ غیر حامل ہے۔ غیر حامل کے لیے حائل کی تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے؟ اچھا، لیکن اس کی جو ہے وہ حیض کی کیا صورت حال ہے کہ التی یکون الطہر الفاصل بین حیضتین منہا، کہ اس خاتون کے جو 2 حیض ہیں اس کے درمیان طہر فاصل کتنا بن رہا ہے؟ 3 اشہر او ازید، 3 مہینے یا 3 سے زیادہ مہینے کیا بن رہے ہیں؟ فاصلہ بن رہا ہے درمیان میں، یعنی پورے 3 مہینے حیض آ ہی نہیں رہا، دوسرا حیض کب شروع ہو رہا ہے؟ 3 مہینے کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اب اس خاتون کی عدت جو ہے وہ اگر 3 پاکیزگیاں رکھیں پھر تو جو ہے وہ ایک پاکیزگی کتنی بن رہی ہے؟ 3 مہینے کی بن رہی ہے، اس طرح تو جو ہے وہ 90 دن، سینچری پوری کیا بن جائے گی حیض وغیرہ کو ملا کے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اس کی عدت جو ہے وہ قروء کے اعتبار سے نہیں ہوگی، یہ ذات الاقرار نہیں شمار ہوگی، اس کی عدت کیا ہے؟ مہینوں کے اعتبار سے ہوگی۔ وعدتھا 3 اشہر، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے نا یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب جی بتائیں عدت، طلاق کی عدت کتنی ہے؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، تو یہ جواب غلط ہے۔ 3 مہینے کس کی عدت ہے طلاق کی؟ جس سے 3 مہینے حیض نہیں آتا اس کی عدت ہے، وغیرہ باقیوں کی عدت آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جب تیسرا حیض آئے گا تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، 3 پاکیزگیاں اس کی عدت ہے۔ اب وہ کہیں گے جی آپ دنوں میں بتائیں ہمیں، ہم کہ دنوں میں نہیں، ہر خاتون کا الگ حساب ہے، ابھی کم از کم 26 دن بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، فرق ہے اس میں۔ تو پھر تو 26-27 دن وہ بنا سکتی ہے، اگر میڈیسن یوز نہیں کرتی، اپنی نیچرل حالت پہ چلتی ہے، پھر تو 40-50 دن تو کم از کم پکے ہوں گے نا، یعنی 5-6 دن کا حیض ہو گیا، 10-15 دن درمیان میں 15 دن وقفہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے 20 دن کر لیں، پھر 40 دن آپ کر لیں، 40-45 دن تو پکے ہو جاتے ہیں عام خاتون کی بھی عدت کے۔ میڈیسن وغیرہ یوز کرے تو چلے مہینے تک لے جائے گی وہ، یوں آپ کر۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کوئی بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ خاتون کی عدت کتنی ہوتی ہے طلاق کی،
تو آپ کہیں آپ کا سوال ناقص ہے، اس کی بڑی شکیں بنتی ہیں۔ خاتون حاملہ ہے، حاملہ نہیں ہے، اگر حاملہ نہیں ہے اس سے حیض جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر آ جاتا ہے، 3 مہینے کے اندر نہیں آتا۔ 3 مہینے کے اندر حیض آ جاتا ہے تو 3 طہر بنیں گے، 3 طہر اگر بنیں گے تو وہ میڈیکل یوز دوائیاں کھائے گی، یہ دوائیاں نہیں کھائے گی، یوں کر کے بڑی شکیں اس کی بن جاتی ہیں۔ وہ امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو دربار میں سوال اس نے پوچھا تھا نا کہ اگر حرم کے اندر وہ شکاری شکار کرتا ہے تو کتنا کفارہ ہے، تو مولانا نے اس کی تقریباً 13-14 شکیں بنائی تھیں، کہتے ہیں تمہارا سوال ہی ناقص ہے۔ شکار اس نے حالت احرام میں کیا یا بغیر کے کیا، احرم کے اندر کیا یا باہر کیا، کون سا پرندہ مارا کون سا نہیں مارا، بڑی صورتیں بنی ہیں اس طرح۔ تو لہٰذا عدت کا جو جواب ہے وہ آپ شارٹ کٹ نہیں دے سکتے، آپ میں 3 مہینے عدت بنتی ہے، یوں نہیں، آپ کہیں کس میں فرق پڑے گا اس میں۔ تو اب وہ بندہ جس نے آپ سے سوال پوچھا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ خاتون کی عدت پوچھ رہا ہو سکتا ہے جس خاتون کی عدت پوچھ رہا ہو وہ ایسا ہو اس کی عدت ہوتی نہ ہو سکتا ہے اس کو حیض صحیح طریقے سے نہ آتا ہو، تو یہ بڑی کیا ہے صورتیں اس کی بنتی ہیں، نابالغ ہو یہ صورت بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کس خاتون کی عدت کو پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بتائیں۔ اگر خاتون آپ کے ذہن میں نہیں ہے پھر تو اس کے 2-3 صفحے بنتے ہیں، پورا آپ لیکچر سنیں، آپ اپنا کلپ بنا کے رکھیں، وہ اسے بھیج دیں کہ پھر کیا ہے آپ یہ کلپ سن رہے ہیں، سارا اس کو کیسے بتائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ صاحب ہمیں خمس کیا کام سمجھاتے ہیں، ہمیں عمرہ کیا کام سمجھاتے ہیں، وہ ایک ہی میسج میں سمجھا دیں گے وہ کیسے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہوگی جی، اس خاتون کی عدت کیا ہو جائے گی، 3 مہینے ہو جائے گی۔ تیسری آ جائیں گی، المطلقۃ غیر الحامل التی تکون مسترابۃ، خاتون غیر حامل ہے لیکن کیا ہے مسترابہ ہے۔ مسترابہ اسے کہتے ہیں کہ جسے حیض ہی نہیں آتا، وہی من لا تحیض، جسے حیض ہی نہیں آتا۔ دوسری قسم کیا ہے کہ حیض آتا ہے لیکن 3 مہینے کے وقفے سے آتا ہے یا 3 سے زیادہ کے وقفے سے آتا ہے، اس سے کیا ہے کہ اس سے حیض ہی نہیں آتا۔ مع کونھا فی سن منتہی، جبکہ یہ اس ایج میں ہے کہ جس میں حیض آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آتا؟ اما لکونھا صغیرۃ السن، کہ یہ کیا ہے اس کی ایج چھوٹی ہے، بالغ ہے شرعی طور پہ 9-10 سال کی بچی ہے لیکن حیض نہیں آ رہا، حیض یعنی 12-13 سال کی عمر سے جا کے شروع ہوگا۔ کیوں وہ صغیرۃ سن ہے؟ لم تبلغ الحد، یعنی ابھی ایج کی اس حد کو نہیں پہنچی کہ التی تری الحیض غالب النساء، کہ جس ایج پہ خواتین کے عام طور پہ حیض دیکھتی ہیں۔ یعنی عام طور پہ خواتین 9 سال کی عمر سے حیض نہیں دیکھتی، 12-13 سال عمر ہوتی ہے تو تب جا کے وہ حیض ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایک لڑکی کی شادی اگر 10 سال کی عمر میں ہو گئی ہے اور اسے طلاق ہو گئی ہے تو اب 2 سال تک تو اسے حیض ہی نہیں آنا، تو اس خاتون کو کیا کہیں گے؟ مسترابہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت تو بنے گی، کیونکہ خاتون تو کیا بالغہ ہو گئی ہے نا، نابالغ تو نہیں ہے۔ اچھا، لم تبلغ الحد یعنی ایج کے اس حصے پہ نہیں ہے کہ جس میں کیا عام طور پہ خواتین حیض دیکھتی ہیں، یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اما لانقطاع حیضها، یا تو اس کا حیض کیا منقطع ہو چکا ہے، لمرض، کسی مرض کی وجہ سے کوئی بیماری ایسی لگی کہ اب اسے حیض ہی نہیں آتا، اور رضاعن، یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا اور فیڈر وغیرہ نہیں پلا رہی بچے کو، اپنا دودھ کیا پلا رہی ہے، تو جو خاتون بچے کو اپنا فل دودھ پلاتی ہے 6-7 مہینے یا سال تک کیا ہے اسے حیض ہی نہیں آتا۔ او استعمال دواہن، یا کوئی دوائیاں استعمال کر رہی ہے کہ اب اسے حیض ہی نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا، نحو ذالک، اس کا کوئی آپریشن ہوا، بچہ دانی وغیرہ نکال دی گئی، اسے حیض ہی نہیں آتا۔ تو اس طرح کے جو ایشو ہو جائیں گے تو ایسی خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ مسترابہ کہتے ہیں۔ اس کی عدت بھی کیا ہوتی ہے؟ 3 مہینے ہوتی ہے، یعنی اس قسم کو الگ لکھنے کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس کی سیدھے سیدھے ہم یہ کہیں کہ وہ خاتون جس کو 3 مہینے کے اندر اندر حیض نہیں آتا اس کی عدت کیا 3 مہینے ہوگی، چاہے اس کو 3 مہینے کے بعد حیض آتا ہو یا 3 مہینے کے بعد حیض بالکل نہ آتا ہو۔ تو لہٰذا حیض کی یعنی عدت کی 2 قسمیں بنتی ہیں، یا وہ طہر والا ہے 3 طہر والا ہے، یا 3 مہینوں والا ہے، اور کوئی چکر اس میں نہیں ہے۔ اچھا، مہینے کون سے ہیں یہاں پہ؟ کہتے ہیں المدار فی الشہور علی شہر الہلالی، چاند والے کیا مہینے میں آ رہے ہیں؟ فاذا طلق فی اول شہر، پہلے مہینے کے شروع میں بالکل یکم کو کیا طلاق ہوئی، تو پھر تو اس کا سیدھا سیدھا حساب چلے گا، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہر یکم کو راتب کے دن ہوتے ہیں تو اس کی بھی کیا یہ حساب چل پڑے گا کہ اعتدت الی 3 اشہر لاریہ، 3 جو ہے وہ چاند کے مہینے یہ ہوں گے، تو اس وقت حیض گزارتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آخری مہینے میں اعلان ہوگا مقتضی اسی ثانی سے کہ جو ہے وہ شہر پورا ہو گیا تو اس کی عدت کیا پوری ہو جائے گی، یہ ذات شہور والی ہے۔ تو یہ شہور والا حساب اس کو کرنا پڑے گا نا، جو حیض والی ہے وہ تو چاند کی بجائے کیا ہے اپنے خون کو دیکھے گی نا،
وَإِذَا طُلِّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ یا طلقہ فی اثناء الشہر، شوہر نے اسے طلاق دی مہینے کے درمیان میں. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ طلاق میں یہ اہتمام تو نہیں کیا جاتا کہ یکم کو جی ہم طلاق دیں گے، ٹھیک ہے، وہ 3 تاریخ ہے 4 تاریخ ہے طلاق دے دی اس نے. تو اعتدت بقیت شہریہ، تو اب اس نے مہینوں کے اعتبار سے چلنا ہے نا، تو ابھی یہ مہینہ کیا ہے، یہ اس کو باقی کرے گی، ٹھیک ہے، یہ تو ناقص ہو جائے گا نا، پورا تو نہیں ہوں گے 30 دن. اس کے بعد کیا ہے، 2 مہینے جو آئیں گے وہ کمپلیٹ ہوں گے، وہ شہرین ہلالیین آخرین، یہ 2 مہینے کیا مکمل ہو جائیں گے. اب کیا کرے گی، 3 مہینے ہو گئے، یعنی پہلا ناقص ہو گیا، 2 مکمل ہو گئے، تو اب چوتھے مہینے کی کیا ہے اتنی مقدار گزارے گی کہ جس سے پہلے والے کا کیا نقص پورا ہو. وہ مقدار من الشہر الرابع، چوتھے مہینے سے اتنی مقدار گزارے گی کہ تکمل بھی نقص شہر الاول، کہ پہلے مہینے کا نقص پورا ہو. اچھا، پہلے مہینے کا نقص 29 والا پورا کرنا ہے یا 30 والا پورا کرنا ہے؟ تو صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ 30 یومن علی الاحوط وجوباً، احتیاط واجب کیا ہے کہ وہ 30 دن والا کیا ہے نقص پورا کرے، اگرچہ 29 والا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے. مثال اس کی واضح ہے کہ فمن طلقت فی غروب الیوم العشرین من شہر رجب، ایک خاتون کو جو ہے وہ 24 رجب کی غروب کو کیا ہے طلاق ہوئی. غروب یعنی سورج ڈوب چکا تھا، اب اگلے دن سے کیا ہے وہ راتیں شمار نہیں ہوتی مہینوں میں، مہینے جو بھی حساب کی جاتے ہیں اس میں دن کیا شمار کی جاتے ہیں فجر سے. اب رات کو اس سے طلاق ہوئی ہے، رات تو اب شمار نہیں ہوگی دن میں، دن کل سے شروع ہونا ہے اس کا. اچھا، وکان شہر و تسعۃ و عشرین یومن، اور مثال کے طور پہ وہ مہینہ کتنا بنا یہ رجب کا 29 بنے. اب جو ہے وہ صبح 25 سے پہلا دن، 26 دوسرا دن، 27 تیسرا، 28 چوتھا، 29 کیا 5واں، یہ 5 بنیں گے نا. تو واجب علیہ ان تکمل نقص شہر رجب، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ جو رجب کے مہینے کے جو نقص ہے اس کو پورا کرے بالاعتداد الی غروب الیوم الحادی والعشرین من شوال، کہ شوال کے کتنے جو ہے وہ دن تک وہ آگے لے کر چلے، الی غروب الیوم الحادی والعشرین من شوال، شوال کے جو 21 شوال ہوگی، 21 شوال کے غروب تک یہ جائے گی. 30 پوری ہو جائیں گے اس طرح. کیسے جی حساب کریں جی، شہر رجب کی کیا ہے جی فی غروب الیوم العشرین، 20 ہے، ہاں میں وہ آپ 5 دن بنائے نا، 20 اگر ہے تو صبح 21 چل رہا ہے نا، 9 دن یہ بنے گے نا، یعنی 20 کا دن گزر چکا تھا، رات کو طلاق ہوئی، صبح 21 ہونی ہے نا، صبح 21 کا دن 21 22 23 24 25 26 27 28 29، یہ 9 دن بنتے ہیں. 9 دن اس کے ہو گئے تھے یہ والے، اس کے بعد 2 مہینے مکمل ہوئے. اب 9 کا نقص پورا کرنا ہے، 9 کے اندر 21 اور ایڈ کرنے ہیں. 21 کیسے ایڈ ہوں گے، 21 شوال تک، کہ 21 شوال والا دن بھی پورا دیکھے گی، 21 شوال کے جیسے جو ہے وہ سورج ڈوبے گا اس کا جو ہے وہ اگلا نکاح پڑھ دیں، ٹھیک ہے، عدت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکتمل بضم ما اعتدت به من شوال الی ایام العدت من رجب 30 یوما، تاکہ وہ ضم کرے، وہ کہ شوال کے جو اس نے عدت کے ایام گزارے ہیں ان کو وہ ضم کرے رجب کے ساتھ ضم کر کے کتنے ہو جائیں مکمل، 30 یوما، 30 دن کیا ہو جائیں مکمل ہو جائیں. 30 دن کیا پورے کرنے ہیں، پہلے والا نقص ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے. ہاں یہ جو 30 پورے کرنے ہیں اس میں پھر احتیاط واجب ہے، 30 پورے کرے گی، پھر چاند کا نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.